السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت جبرائیل کی عمر۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی کچھ خبر نہیں، اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوَاكِبُ وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوَاكِبُ، مجھے میرے رب کی قسم میں وہی ستارہ ہوں۔ حضرت امام قسطلانی علیہ السلام لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر فرمایا، اے آدم، اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا۔ عرش کی، اے اللہ، یہ نور کیا ہے؟ فرمایا، یہ نور ایک نبی کا ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا اور نہ زمین اور آسمان کو۔ بس احد سی یا احمد سی ایک گل بسیار، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، مگر منکرین طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے انکار کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جیسا بشر مانتے ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرگانی کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا۔ حضرت بایزید بستامی کا ذکر ہو رہا تھا۔ محمود غزنوی نے پوچھا، وہ کیسے بزرگ تھے؟ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، ہوا رجل مراءہ اہتدی، وہ ایسے مرد کامل تھے جس نے انہیں دیکھا ہدایت یافتہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے عرض کیا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا مگر ہدایت نہ پا سکا۔ ابو الحسن خرقانی نے جواب دیا، انہ ما رایا رسول اللہ وانما رایا محمد ابن عبداللہ یتیم ابی طالب۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ یتیم ابی طالب کو دیکھا۔ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدائے غور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل و کرے کوئی۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں، اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ آج بھی جو مومن ہیں وہ آپ کو نور من نور اللہ کہتے ہیں اور نور من نور اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور منکرین اور بے دین انہیں اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام وصال رکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام وصال رکھنا شروع کیے، یعنی آپ نے نہ سحری کے وقت کچھ کھاتے اور نہ افطاری کے وقت کچھ تناول فرماتے، متواتر روزے سے رہتے۔ صحابہ کرام کو اور ادائے محبوب پسند آئی اور انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوتے گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی کمزوری کو دیکھا تو ان کو ایسے روزی رکھنے سے منع فرما دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ایسے روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی آبیتو یتیمنی ربی و یسقینی،
تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں تو رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ جب صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل، تو جب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ مان سکے، پھر تم کون ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ سرکار اللہ حضرت فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پشت انور میں پہنچا۔ اس نور کی تنویر سے آپ کی پیشانی منور ہوئی۔ ایک مکی عورت نے سیدنا عبداللہ کے ماتھے کی تجلی کو دیکھا تو کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں والدین کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی اور یہ نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے شکم انور میں منتقل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اس مکی عورت کے قریب سے گزرے جو آپ سے شادی کرنے کی خواہشمند تھی۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آج اس عورت نے چہرہ پھیر لیا ہے؟ آپ نے اس سے منہ پھیرنے کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی آپ کی پیشانی میں جو نور میں نے دیکھا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں جلوائے گر ہوئے تو مجھے ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آتی تھیں، اور جب ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چند دراز قد عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی ہیں، میں حیران تھی کہ یہ بلند قامت عورتیں کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں۔ تو ایک ان میں سے بولی میرا نام آسیہ ہے، دوسری نے کہا میرا نام مریم ہے، اور دوسری حوریں ہیں۔ چنانچہ روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا۔ ولادت ہندیاں سونے نے سجدے وچ سر رکھیا، گناہ گاراں نوں چین آیا، خطاواں مسکرا پیاں۔ حضور علیہ السلام سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو۔ آپ نے سجدہ فرما کر یہ اعلان بھی فرما دیا کہ میں بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہے، اور میری والدہ بھی پاک ہے۔ آپ کی آمد سے صرف حضرت آمنہ کا گھر ہی پاک نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوئلت لی ارض مسجدہ، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمین شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک، تحت تک پاک ہو گئی۔ نبی کی مثل بننے والوں جہاں تم قدم رکھو زمین بھی تم سے پناہ مانگے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جہاں قدم رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بنا دیا۔ جہاں اللہ کی بندی حضرت حاجرہ نے قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے میدان عرفات پاک ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے وہ جگہ مسلح بن گئی اور پاک ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کے جہاں قدم لگے وہ پہاڑی پاک ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا کنواں پاک ہو گیا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے پوری روئے زمین پاک ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں پھر ایک سفید ابر نے آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر پردہ ہٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت آپ کی جلوہ گھری سے چمنستان دہر میں بہار آ گئی۔ ایوان کسرا کے 14 کنکرے گر گئے، فارس کا آتش کدا بجھ گیا، کفر سرنگوں ہو گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے زمین بوس ہو گئے۔ ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، توحید کا پرچم بلند ہوا تو آفتاب ہدایت کی شعاعیں میں چاروں طرف پھیل گئے۔ انسانیت کا مقدر چمک اٹھا، باغ عالم میں بادیں بہاراں آ گئی، دونوں عالم آپ کے نور سے منور ہو گئے۔